نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام عقائد میں جو بنیادی عقائد ہیں ان میں عقیدہ ختم نبوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے سوا ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عقیدہ ختم نبوت کو دیگر عقائد میں شامل کیا جائے تو بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ بندہ اللہ کو تو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، جنت و دوزخ کو تسلیم کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کو مانتا ہو، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بھی مانتا ہو، لیکن اگر آخری رسول نہیں مانتا تو اس کا جو ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور جو فرشتوں، کتابوں پہ ایمان، نماز، روزہ، دیگر اعمال صالحہ اس کے کسی کام کے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی عقیدہ ختم نبوت کا جو انکار ہے وہ سارے عقائد پہ اور سارے اعمال صالحہ جو ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے سوا ایمان کامل نہیں ہوتا۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے، اگر اس کو ہی دیکھا جائے تو ہمارے آقا کا کام بھی ختم نبوت والا ہے، ہمارے آقا کا نام بھی ختم نبوت والا ہے۔ نام کے اندر ہی آخری ہونا حضور کا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے حمد سے مشتق کیا۔ حمد آخر میں ہوتی ہے۔ حمد سے ہمارے آقا سے پہلے کسی نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں ہے، حمد سے نکال کے نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے نام حسین سے حسین تر ہیں، سب کے نام ہی بابرکت ہیں، لیکن کسی کا نام حمد سے نہیں بنا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء اکرام کے ناموں کو اگر دیکھا جائے، حمد سے مشتق نام، حمد سے مشتق ہوتا تو نام احمد ہوتا، حمد سے مشتق ہوتا تو نام حامد ہوتا، حمد سے مشتق ہوتا تو نام محمود ہوتا۔ یہ سارے نام اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہمارے آقا محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، اور یہ حمد والے نام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے۔ اور حمد ہوتی ہے آخر میں، خطیب خطبہ دیتا ہے، 2 گھنٹے کا بیان ہو، 3 گھنٹے کا بیان ہو، آخر میں کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں حمد کرتا ہے تو سامعین سمجھ جاتے ہیں کہ اب خطاب مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جنتی لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا جو آخری کلام ہے وہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کا آخری کلام بھی یہی ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں کو سراہا اللہ رب العزت جل وعلا جو رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی آخر میں وہ حمد کریں گے۔ آخری کلام جنتیوں کا حمد ہوگا، حمد ہوتی ہے آخر میں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے آخر میں بھیجا، نام محمد عطا کیا، نام احمد دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ جو میرے محبوب ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب ہیں، آمینہ کے لال ہیں، ان کا نام بھی ختم نبوت والا ہے، ان کا کام بھی ختم نبوت والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک ایک آیت، ہر آیت ختم نبوت کی پر دلیل ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کرتی ہے۔ 10,000 سے زائد احادیث ایسی ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان سے پیچھے ان کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ بغیر دلیل کے جھوٹا ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس واسطے کہ آخری آ چکے ہیں، اب دین کامل ہو چکا ہے، اب ہدایت کامل ہو چکی ہے، اب جو کچھ ملنا تھا اللہ کی طرف سے سب کچھ اللہ نے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیج دیا ہے، اور سب کچھ عطا ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے میں نے جو دینا تھا میں نے دے دیا ہے، میں نے دین کو کامل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے تم پہ۔ اب اس کے بعد کوئی کسی کا انتظار نہ کرنا، اب اسی شریعت پہ چلتے رہنا، اسی شریعت پہ چلتے رہو گے تو یہی شریعت تمہیں جنت میں لے کے چلے جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نام عطا کیے۔ انا محمد، فرمایا میں محمد ہوں، واحمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، میں ہوں مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، میری وجہ سے، میرے آنے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے کفر کو مٹا دیا، میں مٹانے والا ہوں۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں ہوں اٹھانے والا، یحشر الناس علی قدمی، میرے پیچھے لوگ اٹھیں گے۔ وانا العاقب، فرمایا میں ہوں پیچھے آنے والا، میں عاقب ہوں۔ وانا العاقب، میں عاقب ہوں۔ الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ میں آخری ہوں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی جو وضاحت ہے وہ فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں، بلکہ خود کلمہ طیبہ کی جو تشریح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی، یعنی عربی میں جو تشریح ہوتی ہے اس میں وضاحت فرما دی کہ کلمہ طیبہ کامل ہی تب ہوتا ہے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ المستدرک للحاکم کی دوسری جلد میں، المستدرک للحاکم کی 6 جلد کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان موجود ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام بن کے پہنچے اوقاز شہر کے اندر، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پہ نظر پڑی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جب تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا رأیت فی السوق غلاما من صفته کیدا وکیدا یاسف عقلا وعدبا وجمالا۔ آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کیا اور ان کی صفات بیان کی، عقل، ادب اور حسن و جمال کے لحاظ سے سارا کچھ بیان کیا۔ فرمایا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے خرید لیتا۔ جب اتنی بات کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ جاؤ میرے مال سے اس غلام کو خرید کے لاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کو لایا گیا اور
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے آگے تحفہ نہ دے دینا، اسے بیچ نہ دینا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اسے تحفہ نہیں دوں گا، میں بیچوں گا نہیں، بلکہ میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زید بن حارثہ آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ تو پیچھے جہاں سے یہ آئے تھے وہاں سے لاپتہ تھے، ان کے گھر والے ان کو تلاش کر رہے تھے، اور ان کے علاقے کے کچھ لوگ جب مکہ پاک آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت زید بن حارثہ کو۔ فجاء رجل من الحج فنظر الى زید فعرفہ، جب اس نے حضرت زید کو دیکھا ایک بندے نے تو اس نے پہچان لیا۔ فقال انت زید بن حارثہ، اس نے مخاطب ہو کے کہا تم زید بن حارثہ ہو؟ قال لا انا زید بن محمد، زید بن حارثہ نے کہا نہیں، میں زید بن حارثہ نہیں ہوں، بلکہ میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قال لا، اس نے کہا نہیں، میں تجھے پہچان رہا ہوں۔ بل انت زید بن حارثہ، میں تجھے پہچان رہا ہوں اور تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیرے گھر والے تجھے تلاش کر رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، تیرے جدائی میں وہ رو رہے ہیں۔ تو اس نے، جو شخص آ کے حضرت زید بن حارثہ سے ملا، اس نے آ کے کہا کہ تو یہاں آ کے کہہ رہا کہ میں زید بن حارثہ نہیں ہوں، میں زید بن محمد ہوں، اور ادھر تیرا باپ حارثہ کتنا پریشان ہے۔ اس نے آ کے اس نے کچھ شعر لکھے ہیں، بقیت علی زید ولم ادر ما افعل، روتا ہے حضرت زید کے والد نے کہا علی زید ولم ادر ما افعل احی فیرجا ام اتی دونہ الاجل، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو زندہ ہے یا تو موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔ فواللہ ما ادری وانی رسائل، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، میں تو سائل ہوں، میں تو سوال کرنے والا ہوں۔ اغالک سہل الارض ام غالک الجبل، کہتا ہے مجھے کیا خبر، تجھے کوئی زمین راس آ گئی ہے یا تجھے کسی پہاڑ نے نگل لیا ہے۔ کہتا ہے فیا لیت شعری حل لقد دہر رجعت، کاش کہ مجھے پتہ چل جائے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تو کسی زمانے میں لوٹ آئے گا۔ فحسبی من الدنیا رجوعک لی بجل، کہتا ہے میں اس زمانے کا انتظار کروں اور مجھے اس زمانے میں تیرے آنے کی خوشی کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس طرح کے شعر پیش کیے، کہا دیکھ تیرا باپ کتنا پریشان ہے، کہتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے یاد آتا ہے، اے زید تو کہاں ہے، میں تیرے غم میں رو رہا ہوں، پریشان ہوں۔ اس نے شعر سنائے اور واپس چلا گیا، جا کے حضرت زید کے والد کو بتایا۔ فقدم حارثہ، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن بیٹھے تھے، فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فناء القعبۃ فی نفر من اصحابہ فیہم زید بن حارثہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فناء کعبہ میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، تو حضرت زید بھی وہاں موجود تھے۔ تو حضرت زید کے والد، ان کے چچا اور خاندان کے کچھ لوگ وہاں پہنچے۔ فلما نظروا الى زید عرفوه وعرفهم، جب آئے تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا، حضرت زید نے انہیں پہچان لیا۔ ولم يقم الیہم اجلالا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جلال کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نہ اٹھے ان کے لیے اور نہ ان کو سلام کیا۔ فقالوا له یا زید، تو انہوں نے آواز دی، اے زید،
فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء یا زید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید یہ کون ہیں، تو انہیں پہچانتا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابی وھذا عمی وھذا اخی وھؤلاء عشیرتی۔ تو حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں پہچانتا ہوں، ان میں ایک میرے ابا جی ہیں، ایک چچا ہیں، ایک بھائی ہیں، اور دیگر کچھ خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قم فسلم علیہم یا زید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زید اٹھو ان کو سلام کرو۔ فقام فسلم علیہم وسلموا علیہ، تو حضرت زید اٹھے اور انہوں نے ان کو سلام کیا، ایک سائیڈ پہ وہ ان کو لے کے گئے اور کہا زید تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آ گئے ہیں۔ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں رہوں گا، اتنی محبت اتنا پیار مجھے میرا باپ نہیں دے سکے گا جتنی محبت مجھے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا معطوک بہذا الغلام دیات، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے بدلے میں ہم تمہیں دیت دیتے ہیں، تم مانگو جو اس کے بدلے میں مانگنا چاہتے ہو، فسم ما شئت، جو بھی کہو گے، جتنا مال کہو گے، سونا کہو، چاندی کہو، ہیرے جواہرات کہو، فسم ما شئت، تم بولو ہم تمہیں مال پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ ہمارا بیٹا دے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کی قیمت سونا نہیں ہے، جواہرات نہیں ہے، زید کی قیمت یہ دنیا کا مال نہیں ہے، بلکہ زید کو لینا چاہتے ہو، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ وارسل وارسلہ معکم۔ فرمایا زید کو چاہتے ہو، زید کو لے جانا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں مال نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں تمہارے سامنے ایک سوال ہے، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ وارسلہ معکم۔ فرمایا پھر تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنِّي خَاتَمُ أَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، اور مجھے اللہ نے سارے نبیوں کا خاتم بنایا ہے، سارے رسولوں کا خاتم بنایا ہے، مجھے اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، وَأُرْسِلُ مَعَكُمْ، اور مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ تم اقرار کرو تو لے جاؤ۔ یعنی یہاں پہ آقا علیہ السلام نے جو کلمہ طیبہ کی دعوت دی تو یوں فرمایا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مانو، اور میرے بارے میں نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہے اور آخری نبی تسلیم کرنا ہے تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا پھر میں زید کا معاملہ زید پہ چھوڑتا ہوں، زید جانا چاہے تو روکوں گا نہیں، اور رہنا چاہے تو میں بھیجوں گا نہیں۔ حضرت زید سے انہوں نے پوچھا، حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں یہاں رہوں گا۔ تو حضرت زید کے والد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، کہا زید میں اپنا جو معاملہ ہے وہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور باقیوں کا مجھے پتہ نہیں۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا
اور یہاں پہ جو آقا علیہ السلام نے تشریح بیان فرمائی وہ آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا اس میں ذکر فرمایا کہ مجھے ماننا ہے اور تمہارا دین کامل تب ہوگا، تمہارا ایمان کامل تب ہوگا جب تم مجھے نبی بھی مانو اور آخری نبی مانو، آخری رسول مانو گے تو تمہاری بات بن جائے گی۔ البدایہ کے اندر لکھا ہے کہ فتح خیبر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو مال غنیمت کے کچھ جانور پیش کیے گئے، ان میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا تھا۔ سیاہ رنگ کے گدھے نے آ کے جب سرکار کے سامنے ہوا تو فصیح عربی زبان میں گفتگو کی حضور سے، کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، میں عام گدھا نہیں ہوں، اللہ نے میری نسل سے جو میرا جد اعلیٰ ہے اس کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، کلہم لم یرکبہم الا نبی، کہتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے جو 60 گدھے ہمارے جد اعلیٰ سے پیدا ہوئے، خوش قسمتی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے نبیوں کے ہم پہ کسی نے سواری نہیں کی، یا یوں کہہ لو کہ ہمارے اوپر سواری کاشتکاروں نے نہیں کی بلکہ اللہ کے پیاروں نے کی ہے۔ لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں میری نسل سے میں آخری ہوں، ولا من الانبیاء غیرک، اور نبیوں میں تم آخری ہو۔ کیا پیاری بات کی اس نے، حمار نے، ولا من الانبیاء غیرک، کہتا ہے میں نبیوں کی سواری میں آخری ہوں، جس پہ انبیاء سوار ہوتے رہے ان سواریوں میں آخری ہوں، اور انبیاء کرام کی صف میں تم آخری ہو۔ کہتے ہیں مجھے آپ قبول فرما لو، اپنی سواری کے لیے پسند فرما لو۔ کہتے ہیں یہاں جو میں پہنچا ہوں میں نے بڑی مشکل برداشت کی، میں نے بڑا لمبا ایک جو سفر ہے وہ طے کیا ہے۔ قد كنت اتوقع ان تركبني، میں نے بڑا لمبا انتظار کیا ہے، مجھے توقع تھی کہ میری ملاقات آپ سے ضرور ہوگی۔ قد كنت قبلك لرجل يهودي، کہتے ہیں وہ حمار کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کا گدھا تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، لیکن میں نے آج تک اس یہودی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ جب بھی وہ میرے اوپر سوار ہونا چاہتا، قد كنت اعصر به عمدا، وہ سوار ہونا چاہتا میں جان بوجھ کے پھسل جاتا، جان بوجھ کے پھسلتا، اسے گرا دیتا، پھر وہ مجھے صدا دیتا۔ وَكَانَ يَضْرِبُ ظَهْرِي وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي، کہتے ہیں میری پشت پہ وہ ڈنڈے مارتا، مجھے سزا دیتا، اور سزا بھی ڈنڈے بھی مارتا۔ وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي، مجھے بھوکا باندھ دیتا، چارہ نہ ڈالتا، پھر وہ سوار ہونا چاہتا میں پھر اسے گرا دیتا، وہ پھر مجھے مارتا، وہ مجھے بھوکا رکھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے صرف تمہاری خاطر کہ آپ نے سوار ہونا ہے اور میرے اوپر کوئی ناپاک بندہ سوار نہ ہو، آپ نے سوار ہونا ہے، آپ کے لیے میں نے اپنی پشت بچا کے رکھی ہے، اور آپ مجھے پسند فرما لو اور قبول فرما لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا، قبول بھی فرمایا، اور اس کا نام بھی رکھ دیا۔ فرمایا آج کے بعد تیرا نام حمار نہیں ہے بلکہ تیرا نام میں یافور رکھ رہا ہوں۔ نام رکھا سمیتک یافور، تیرا نام یافور ہے آج کے بعد۔ اس کے بعد بلایا بھی یا یافور، اے یافور، تو یافور نے کہا
اس حمار نے کہا، دراز گوش نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو دراز گوش ہے، یہ جس کا نام حضور نے یافور رکھا، یہ حضور کی سواری بھی بنا اور حضور کا قاصد بھی بنا. جس پہ ہمارے آقا سوار ہو جائیں اس کو اتنا علم آ جاتا ہے کہ اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور اسی دراز گوش مبارک کو، اسی یافور کو کہتے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ. اب یہ یافور جانتا ہے اس صحابی کا گھر کون سی گلی میں ہے، اس گلی میں کون سا گھر ہے صحابی کا، اور بلانا کسے ہے. یہ یافور جاتا، دروازے پہ دستک دیتا سر سے، اور پھر وہ صحابی نکلتے. وہ سمجھ جاتے کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کہ سرکار بلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی سواری، ان کا قاصد آیا ہے. تو وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. یعنی یہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک کے حالات ہم نے پڑھے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک حمار ہو کے دراز گوش، جسے ہم گدھا بولتے ہیں، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے. ان کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. حمار جانتا ہے، لیکن کیسے یہ گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں جنہیں خبر نہیں، جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدے سے دور ہیں. ان سے تو پھر وہ حمار اچھا ہے، گدھا اچھا ہے، جسے اتنی خبر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. تو اس واسطے 10,000 سے زائدہ حدیث، قرآن مجید کی ہر آیت عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہے. میں اپنی بات اسی حدیث پر ختم کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، اور میری مسجد مسجدوں میں آخری ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی مسجد نبوی نہیں بنے گی. نبیوں کی جو مساجد ہوتی ہیں، میں آخری ہوں، میری مسجد نبوی بھی آخری ہے، میری مسجد بھی مسجدوں میں آخری ہے. یعنی انبیاء کی مساجد میں میری مسجد بھی آخری ہے. دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا عقیدہ ختم نبوت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی عقیدہ کے تحت ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس عقیدہ کا فیضان ہمارے نصیبوں میں فرمائے. وما علینا الا البلاغ.